ایمان نہ لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ بولو سانو بھی کتاب دیتی جائے جڑے اللہ دے رسول استغفر اللہ۔ اچھا جی، یہ رسول اللہ آگے ہے اللہ عالم، اس کے اوپر ایک نشان ڈالو نا، نشان ڈالو نا پہلے اس کے اوپر، جو بھی نشان میں نے بتا دیا ہے، یعنی گڈ کا نشان لگا دو یا گول دائرہ بنا دو۔ اب سائیڈ کے اوپر آؤ نا، وہاں پر بھی جو نشان ادھر لگایا وہاں پر بھی وہی نشان لگاؤ پہلے جو بھی آپ نے لگایا ہے۔ یہاں پر لکھو جی، علماء فرماتے ہیں، لکھو 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 سائیڈ پہ لکھو نا، سائیڈ پہ، ہاں نشان وہاں پہ لگایا ہے، عبارت لمبی ہے نیچے نہیں لکھ لیا۔ علماء فرماتے ہیں 2 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے، 2 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے، 2 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتے ہوئے درمیان میں دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں جی نہیں، ایک ہی گولی ہے نا، صبح شام اتو پانی لے کے گولی کھوا دینا، پہلو چنگی طرح ہاتھ دھو نہیں، گولی ہاتھ رکھو تو پہلو ہاتھ صابن نال دھوئی دینے، پھر اینو دے دیں تو پانی دے دیں، جاؤ اچھا جاؤ۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو دیکھو نا عزیز طلباء و طالبات، بڑے پتہ کی بات معلوم ہو گئی۔ بندہ کسی مشکل میں پھنس جائے نا تو سورت انعام پڑھنی شروع کر دے، ٹھیک ہے، پڑھتا آئے، جب آ جائے نا رسول اللہ تو وہاں پہ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، پھر اپنی حاجت اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کے دعا مانگے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے نا۔ ہاتھ اٹھائیں جی، ہاتھ اٹھائیں سارے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم، ان کی سیرت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی جتنی جائز حاجات ہیں ان کو دور فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہم سے ہو گئی تو اسے معاف فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر، ہم کو قبر کے عذاب سے بچانا، ہم کو جہنم کی آگ سے بچانا، ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمانا، اور یا اللہ اپنے وعدہ کے مطابق اگر ہم ایمان والے جنت میں جاتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو پھر اپنے وعدہ کے مطابق
ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ عالم کے نیچے لکھو جی جواب شکوہ، اللہ عالم کے نیچے لکھو جواب شکوہ، جواب شکوہ۔ دیکھو کہتے تھے نا کہ ہم تب مانیں گے جب ہمیں بھی دیا جائے مثل اس کے جو اللہ کے رسول کو دیا گیا۔ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جس کو اس نے اپنا رسول بنانا ہے، جس کو نبوت دینی ہے، جس کو رسالت کے منصب پر فائز، ہر ایک کو یہ منصب نہیں ملتا۔ سیصیب الذین، تخویف لکھو، تخویف سیصیب الذین کے نیچے۔ ابھی پہنچے گی ان لوگوں کو جو مجرم ہیں، سیصیب الذین اجرموا، ابھی پہنچے گی ان لوگوں کو جو مجرم ہیں، صغار عند اللہ، ذلت اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور سخت عذاب بدلہ اس کا وہ جو مکر کرتے ہیں۔ فمن يريد الله ان يهديه، پس جس کے لیے چاہے اللہ تعالی ہدایت دے اس کو، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اس کے لیے سینہ اس کا اسلام کے لیے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جس کے لیے چاہے کہ اس کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، کر دیتا ہے اس کا سینہ ضیقا تنگ، حرجا بہت تنگ، بے حد تنگ، تنگ بے حد تنگ، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زور سے چڑھنا چاہتا ہے آسمان کی طرف لیکن چڑھ سکتا نہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ گندگی، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ راستہ ہے سیدھا تیرے رب کی طرف سے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، بشارت جی، بشارت دیکھو، بشارت ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا مددگار ہوگا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس پر جو کام کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوگا، ان کے کاموں پر جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے مقابلے کے اندر دوسرے آ گئے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس کے نیچے لکھو جی تخویف اخروی، تخویف اخروی۔ تخویف اخروی، اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، یا معشر الجن، اے جماعت جنوں کی، اے جماعت جنوں کی، قد استکثرتم من الانس،
بہت سے تابع کر لیے تم نے انسان، بہت سے تابع کر لیے تم نے انسان۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا، اے رب ہمارے، ربنا استمتع، اے رب ہمارے کام نکالا، بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے ساتھ بعض کے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچ گئے وعدہ کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، کہے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا لکھنا چاہیے؟ بولو ذرا، ہے عدم تسلیم کی وجہ نمبر 7، شاباش۔ عدم تسلیم کی وجہ سابع یا وجہ نمبر 7۔ اب 6 بیان کر کے اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا، بتا بھی دیا کہ 7 ہوگی، بتا بھی دیا کہ ہر ایک کذالک سے شروع ہوگی، تو اتنی تو سمجھداری پھر ہونی چاہیے نا۔ عدم تسلیم کی وجہ نمبر 7 یا سابع۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح پھیر دیتے ہیں بعض ظالم لوگ بعض کو، بوجہ اس کے وہ جو کام کرتے ہیں۔ تو جب ظالم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو حق سے پھیر دیتے ہیں، پھیرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی کوئی اچھے کام نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر اس لیے وہ مانتے نہیں ہیں۔ یا معاشر الجن، تخویف اخروی۔ اچھا ایک منٹ جی، یا دوبارہ، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بعض کو نہیں پھیرتے، ہم پھیر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر۔ کیوں پھیرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے کرتوت اچھے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے کرتوت اچھے نہیں ہوتے، تو جب ہم پھیر دیتے ہیں تو پھر وہ اسلام نہیں لاتے۔ یا معاشر الجن، تخویف اخروی، تخویف اخروی۔ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، یا معاشر الجن والانس، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، الم یاتکم رسول منکم یقصون، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھتے ہیں تم پر، علیکم آیاتی، تم پر پڑھتے ہیں ہماری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے ہیں تم کو اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہنے لگے ہم نے اقرار کر لیا اپنے آپ پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دینے لگے اپنے آپ پر، انہم، کہ وہ کافر تھے۔ یہاں پہ بات کو سمجھ لو، وہم پیدا ہوتا تھا نا کہ جب وہ اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کے پاس رسول آئے تھے، تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ جواب دیا، دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، رسول تو آئے تھے لیکن دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ مثلا یہ خیال کرنے لگے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے
تو باپ ہمارا مسلمان نہیں تھا تو پھر ہمیں جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا، یہ بہنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ دیکھ کے، دنیا کی روشنی دیکھ کے، دنیا کے اندر اسباب دیکھ کے تو دنیا کی زندگی پر وہ لوٹ گئے تو ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے اور ہوں اس کے رہنے والے غافل۔ یعنی ہم نے نبی اور رسول بھیجے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ غفلت میں ہوں۔ پہلے نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، غفلت سے بیدار کرتا ہے، نشانات معجزات بھی بھیجتا ہے، پھر بھی اگر وہ غفلت سے بیدار نہیں ہوتے تو اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے وہ جو کام کرتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل اس سے وہ جو کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا۔ اِن یشاء یذھبکم، اگر چاہے لے جائے تم کو، وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکُم مَّا یشاء، اور لے آئے تمہارے بعد جس کو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ پیدا کیا تم کو دوسروں کی اولاد سے۔ تو فرمایا اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ چاہے ایک قوم جب وہ حد سے بڑھ گئی اس کو ہلاک کر دے، دوسری قوم کو آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ہم نے پہلی قوموں کے بعد آباد کیا ہے۔ تو اللہ تو بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، پہلی قوم کو اٹھا لے دوسری قوم بھیج دے، جس طرح تم کو بھی ہم نے بعد میں بھیج دیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس وعدے کو روک نہیں سکتے۔ قل یا قوم، یعنی قیامت کا وعدہ نا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تو کہہ اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہ پر، انی عامل میں بھی عمل کرتا ہوں، فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، پس ان قریب تم جان لو گے کس کے لیے ہوگا گھر آخرت کا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ وجعلوا للہ، اس کے نیچے لکھو جی، بیان نیازات غیر اللہ، بیان نیازات غیر اللہ، بیان نیازات غیر اللہ۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے جو اس نے پیدا کی کھیتی، والانعام، اور چھپائے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا ھذا للہ بزعمہم، پس کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اپنے گمان میں سے، اپنے گمان سے کہتے ہیں۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، ایک حصہ کھیتی میں سے، چھپاؤ میں سے۔ جب ربط بیان کیا تھا نا تو وہاں پر میں نے کہا تھا کہ سابقہ صورت سے ربط یہ بھی ہے کہ سابقہ صورت کے اندر جو نیازات غیر اللہ کی نفی کی گئی تھی وہ صرف جانوروں کے لیے تھی۔ اب اس صورت کے اندر ترقی ہوگی،
اور اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ، ان کے اندر جی جو غیر اللہ کی نیاز ہے اس کی بھی کیا کی جائے گی؟ نفی کی جائے گی۔ تو اب یہاں پر اناج کا نام آ گیا نا، اور ساتھ جانوروں کا بھی آ گیا۔ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ آگے دیکھو ان کا کرتوت، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پس جو ان کے شرکاء کے لیے ہے وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کے لیے ہے پس وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلے کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، گندم کا سیزن آ رہا ہے نا، تو گندم آئی نا منڈی میں، تو گندم کی ڈیری میں سے نا دو چھوٹی چھوٹی ڈیریاں الگ تھیں۔ یہ ڈیری اللہ کے نام کی، یہ ڈیری بتوں یا پیروں کے نام کی۔ اب یہ تقسیم کرنی ہے، یہ اللہ کے نام پہ تقسیم کرنی ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کرنی ہے۔ اتفاق سے تھوڑی سی آندھی آئی تو جو اللہ کے نام کی ڈیری تھی نا، اس میں سے 2-4 کلو گندم یہ آ گئی غیر اللہ کے نام کی ڈیری کی طرف۔ تو کہنے لگے کوئی گل نہیں، خیر ہے، کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ اور اگر اندھیری ادھر سے آئی اور جو غیر اللہ کے نام کی ڈیری تھی اس سے 2-3 کلو گندم ادھر آ گئی، کہنے لگے او ہو ایک ہی ہو گیا، واپس کرو واپس کرو واپس کرو۔ ہے اللہ کے نام کی جو ڈیری ہے اس سے ادھر چلے جائے تو کہتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن غیر اللہ کے نام کی ڈیری سے ادھر آ جائے تو کہتے ہیں اس کو واپس کرو۔ چلو کلو کا ذکر آیا ہے تو ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ گزشتہ ایک سبق میں فدیہ کی بات ہوئی تھی، فدیہ یا فطرانہ کتنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز تھی جس کی میں نے بعد میں تحقیق کی، بات کو سمجھ لینا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سیر جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے اور کلو بڑا ہوتا ہے، نہیں، سیر بڑا ہوتا ہے اور کلو چھوٹا ہوتا ہے، سیر بڑا ہوتا ہے اور کلو چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ویسے تو 2 سیر گندم دینی ہوتی ہے، لیکن چونکہ میری ایک تحقیق کے مطابق جو کہ میں نے غلہ منڈی کے 1-2 تاجروں سے پوچھا تھا، ظاہری بات ہے کہ ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ سیر بڑا ہوتا ہے اور کلو چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ 2.25 کلو پھر بنا لو، کیونکہ اب کلو چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عزیز مکرم قاضی لکال محسن صاحب زاہد سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے بھائی جان آپ کو غلطی لگی ہے یہاں سے کہ پرانے زمانے میں سیر ہوتے تھے اور ادھر جو فاصلہ ہوتا ہے سڑک کا وہ میل ہوتے تھے، تو اب میل جو ہے نا وہ میل نہیں رہے، کلومیٹر رہے، کلومیٹر ہیں۔ تو میل بڑے ہوتے تھے، کلومیٹر چھوٹے ہوتے تھے، میل اور کلومیٹر چھوٹے ہیں۔
تو اس سے آپ نے جن تاجروں سے پوچھا ہے نا، انہوں نے یہ سمجھا کہ پھر سیر بھی بڑا ہوتا ہے اور کلو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ الٹا ہے، سیر بڑا نہیں چھوٹا ہے اور کلو بڑا ہے۔ سیر 932 گرام اور کلو 1000 گرام۔ تو پھر میں نے ان دوستوں سے بات کی تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ صبر کریں، ہم دوسرے منڈی والوں سے پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ نہیں، آپ نے کہیں سب کو غلط بتایا ہے، واقعی جو سیر ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، کلو بڑا ہوتا ہے۔ تو اب 2 کلو ہی ہوگا، 2.25 کلو فدیہ یا فطرانہ نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایک بات کی تحقیق ہو جائے تو انصاف کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کو بتا دیا جائے تاکہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیں اور اس غلطی کے اندر کوئی مجھے تکبر نہیں، عاجز رہنا چاہیے بندے کو۔ اگر معلومات کے اندر غلطی لگ جائے تو جو اس کو بیان کرے وہی ٹھیک عالم ہوتا ہے۔ جو یہ کہے ہائے ہوں تے میری بےزتی ہو جائے گی، طالب علم کہہ کہ لو جی محتمم صاحب بنے نے تے پہلو انج آکھیا سانے تے ہن انج آکھیا نے، اس سے بےزتی نہیں ہوتی بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو سمجھدار طلباء طالبات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو غلطی لگ گئی ہے تو انہوں نے اپنی غلطی کا وضاحت کر دی ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ میں نے جگہ آ گئی اتفاق سے تو وضاحت کر دی۔ تو یہ ان کا کام تھا بھائی۔ تو دیکھو یہ کتنی عجیب حرکت ہے اور بری بات ہے۔ فرمایا ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح مزین کیا ہم نے بہت سارے مشرکوں کو قتل اولادہم شرکاءہم، قتل کرنا ان کی اولاد کا ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ ان کو ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ مشتبہ کر دے ان پر ان کا دین۔ دیکھو بھائی مشرکین مکہ، ایک تو آپ نے علماء سے سنا ہے واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ جب ہماری بیٹی بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، ہمارا داماد ہوگا، جوائی ہوگا، یہ ہمارے لیے بےزتی کی بات ہے۔ اور ایک دوسرا کام بھی تھا، بعض اوقات وہ جب بچے زیادہ ہو جائیں تو لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم ان کو، تو یہ یقین نہیں تھا کہ روزی تو اللہ دینے والا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات، یہ شیطانوں نے ان کو پڑھایا ہوا تھا کہ اگر تمہاری اولاد اتنی تعداد تک ہو جائے نا، مثلا کوئی تعداد تھی، واللہ عالم بالصواب، یعنی 5 بچے پیدا ہو جائے نا تو 6واں بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو بتوں کے نام پہ، اس کو قتل کر دو بتوں کے نام پہ، یہ تمہارے گھر میں بڑی برکت آ جائے گی۔ یا 4 ہو جائیں تو 5ویں کو کر دو قتل، 3 ہو جائیں تو 4تھے کو، یا 6 ہو جائیں تو 7ویں کو، جو بھی انہوں نے اس کی تفسیر بنائی ہوئی تھی۔ تو فرمایا مزین کیا بہت سارے مشرکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا، ان کے شریکوں نے، تاکہ وہ ہلاک کریں اپنی اولاد کو اور تاکہ شبہ ڈال دے وہ ان پر ان کے دین سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ،
اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ وہ ایسے کرتے، بس چھوڑ دے ان کو اور وہ جو افطرا باندھتے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں یہ چپائے اور یہ کھیتی روکی ہوئی ہے۔ دیکھو بھائی، گزشتہ سورت کے اندر غیر اللہ کی نیاز کے دو طریقے بیان ہوئے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ غیر اللہ کے نام کی بکری، بکرا، گائیں، اونٹ ذبح کر کے اس کو کھانا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ بتوں کے نام پہ اور ہمارے زمانے میں پیروں کے نام پہ چھوڑ دینا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا، جو ہاتھ لگائے گا وہ مجھ مر جائے گی، گاں مر جائے گی، اونٹ مر جائے گا، بکری مر جائے گی۔ اب یہاں پہ جو کھیت ہیں ان میں بھی یہی بکواس کرتے تھے، کہتے تھے یہ چپائے اور حرث حجر، یہ کھیتی روکی ہوئی ہے، یعنی غیر اللہ کے نام کے۔ لا یطعمھا الا من نشاء، نہ کھائے اس کو مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے خیال سے ہے، جس کو ہم چاہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ کھائے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور بعض مویشی چپائے حرام کر دیا ان کی پیٹھ پر چڑھنا، یعنی ان پر سواری کرنا حرام کر دیا۔ لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ وانعام، اور چپائے نہیں نام لیا جاتا اللہ کا اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ دیکھو یہ قصے، یہ شکلیں بناتے خود تھے، نام اللہ کا لگاتے تھے۔ سمجھ لگی؟ بناتے خود تھے، نام کہ اللہ نے سانو انج کیا ہے۔ فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ابھی بدلہ دے گا ان کو جو جھوٹ باندھتے ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اس کا ان کو بدلہ مل کے رہے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ، اور کہتے ہیں جو اس چپائے کے